بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت یسع کی عمر کے آخری ایام میں انہوں نے اپنی جانشینی کے بارے میں سوچا، لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا جو بھی مجھ سے 3 کاموں کا وعدہ کرے گا میں اس کو اپنا جانشین منتخب کروں گا۔ وہ 3 کام یہ ہیں: دن کو روزہ رکھے، رات کو بیدار رہے، غصہ نہ کرے۔ لوگوں میں سے ایک جوان کہ جس کی اہمیت لوگوں کے درمیان نہ تھی وہ اٹھا اور کہا میں ان شرائط پر عمل کروں گا۔ دوسرے دن پھر حضرت یسع نے لوگوں کے سامنے اس بات کو دہرایا۔ اس جوان کے علاوہ کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت یسع نے اس جوان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خداوند متعال نے اس جوان کو جو حضرت ذوالکفل تھے نبوت پر فیض کیا۔ شیطان نے سوچا کیوں نہ اس جوان کو غصہ دلاؤں اور اس کے وعدے کو توڑوا دوں۔ ابلیس نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام ابیض تھا اس کو کہا جاؤ اور اس جوان کو غصہ دلاؤ۔ حضرت ذوالکفل رات کو شبیداری کرتے اور دن میں بہت کم سوتے۔ ابیض نامی شیطان نے صبر کیا کہ وہ دن میں سو جائیں۔ جب وہ دن میں سو گئے تو یہ ان کے قریب آیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، میرا حق ظالم سے دلوائیں۔ حضرت نے فرمایا جاؤ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ابیض نے کہا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ذوالکفل نے اس کو اپنی انگوٹھی دی کہ یہ ظالم کو دکھانا، وہ تمہارے ساتھ میرے پاس آ جائے گا۔ ابیض نے انگوٹھی لی اور فوراً جا کر واپس آ گیا اور فریاد کرنے لگا میں مظلوم ہوں۔ ظالم نے انگوٹھی کی طرف توجہ ہی نہ کی اور میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ دوبارہ ذوالکفل نے اس سے فرمایا اچھا مجھے کچھ دیر سونے دو، گزشتہ رات میں نہیں سویا۔ ابیض نے کہا مجھ پر ظلم ہوا ہے اور تم آرام کرنا چاہتے ہو۔ حضرت ذوالکفل نے کچھ لکھ کر اس کو دیا کہ یہ ظالم کو جا کر دو اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تیسرے دن جب آرام کرنے لگے تو ابیض نامی شیطان نے ان کو بیدار کیا۔ ذوالکفل نے ابیض کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ چل پڑے لیکن غصہ نہیں کیا۔ ابیض نے جب یہ دیکھا کہ ان کو غصہ نہیں آ رہا ہے تو اپنا ہاتھ ذوالکفل سے چھڑوا کر بھاگ گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے شیطان انسان کی شکل میں آ کر بھی نبی کو غصہ نہ دلا سکا کیونکہ نبی یسع نے صبر اور سکون کو اپنا ہتھیار بنایا۔ شیطان کا مقصد تھا جھگڑا مگر نبی یسع کا راستہ تھا برداشت۔ اصل کامیابی غصہ کرنے میں نہیں بلکہ غصہ پی جانے میں ہے، اور جو اپنے غصے پر قابو پالے وہی اللہ کے نزدیک اصل طاقتور ہے۔